اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہاں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ میں نے الہ کا ترجمہ الہی کیا ہے، اور عام طور پر ہمارے ہاں جو ترجمہ زیادہ چلتا ہے وہ کیا چلتا ہے؟ معبود۔ کلمے میں بھی یہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ معبود والا، یہ مکمل نہیں ہے، ادھورا ہے، اس لیے کہ الہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات جو ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر ہم نے تو یعنی جب ہم نے الہ کا ترجمہ معبود کر دیا تو ہم نے تو صرف ایک صفت کا ذکر کیا نا، تو وہ مجموعہ جو ہے اس میں سے ایک صفت کا ذکر آپ نے کیا نا۔ اب اس کو یہ ذرا سمجھ لیں جی کہ عرب کے جو لوگ تھے، عرب کے لوگ 360 بت تو خانہ حرم کے اندر رکھ کر بیٹھے تھے نا۔ یہ کیا تھے؟ یہ اللہ نہیں تھے، تو یہ کیا تھے؟ یہ تھے الہ۔ اچھا، الہ تو پھر ایک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو کیا کہتے تھے؟ آلہہ۔ آلہہ جمع ہے، الہ کی جمع کیا ہے؟ آلہہ۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 5 میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، اس آیت کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ایک چیز اور سمجھ لیں۔ اب یہ جو کئی سارے آلہہ تھے، ٹھیک ہے نا، یہ کئی سارے جو آلہہ تھے، ان میں سے ہر ایک جو ہے اس کا کوئی وصف تھا۔ مثال کے طور پر ایک بت ہے، ایک الہ ہے جس کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ یہ روزی دیتا ہے، ایک اور الہ ہے جس کے بارے میں ان کا تصور ہے کہ یہ اولاد دیتا ہے، کوئی اور الہ ہے جو بیماری سے تندرستی دیتا ہے، کوئی اور الہ ہے جو سفر کے اندر تحفظ دیتا ہے، کوئی اور ہے جو روزی کو بڑھاتا ہے۔ اب اسی کے اوپر آپ قیاس کر لیں کہ جتنے آلہہ ہیں اتنے ان کے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اوصاف ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی کتنی صفتیں ہیں؟ بے شمار صفتیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب اچھے نام اس کے ہیں۔ تو اب ذرا میں آپ کو چند ایک ان میں سے بتاؤں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، یا جس کو ہم صفاتی نام کہتے ہیں،